السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت حافظ ہوں گے۔ رب کریم کو جو دین سب سے زیادہ محبوب ہے وہ دین اسلام ہے، اور باقاعدہ سب سے بڑے ہندوستان کی جو نیوز چینل ہے اس میں جو لیڈی ایک خاتون ہے وہ باقاعدہ 5 سال کا ڈاٹا دے رہی ہے کون والا مذہب سب سے زیادہ پھل پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ترقی پر ہے۔ جو میں نے پچھلے ویڈیو ڈالا تھا، مختصر عرض کر بات آگے چلاؤں گا کہ انہوں نے ایک بات کہا تھا جو 100% غلط ہے کہ اسلام 1500 سال پہلے آیا اور آج 1500 سال پورا ہو گیا ہے، لیکن اسلام بہت بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اسلام 15 سال پہلے نہیں آیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اسلام کتنا پرانا مذہب ہے اور اسلام ہمیں آپ کو کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ آپ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصاریا ولكن كانوا حنیفا مسلما، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، جو ہندوستان کے بڑے بڑے چینل ہیں جس میں انجنا اوم کشف ہے، وہ 5 سال کا ڈاٹا دے رہی ہے کون سا مذہب سب سے زیادہ پھل پھول رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یعنی اس مذہب کو ایکسپٹ کر رہا ہے، مان رہا ہے۔ جس میں یہودی دھرم کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ 4000 کم گئے ہیں۔ اس طرح بودھ دھرم بتا رہے ہیں کہ 3 لاکھ کچھ ہزار کم چکے ہیں۔ عیسائی کے بارے میں بتا رہی ہے 81,80,000 کم چکے ہیں، اور ہندو دھرم کے بتا رہے ہیں کہ نہ بڑا ہے نہ گھٹا ہے، جو کا تو ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی اس پر ہے، اسلام دھرم الحمدللہ ثم الحمدللہ 4,20,000 بڑھ گیا ہے۔ اور مزید وہ بات کہہ رہی ہے کہ اسلام دیکھیے 1500 سال پرانا ہے اور کیا اتنا بڑھ رہا ہے یہ۔ حالانکہ اس بات کو میں قرآن حدیث کی روشنی سے اور لوجیکل 6 بات انشاءاللہ عرض کروں گا، جس سے پروف کروں گا کہ اسلام 15 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے زمانہ گزر چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلا باپ آدم علیہ السلام ہے۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے ادھوری اور دینی اعتبار سے غلط ہے۔ جو اسلام صرف 1500 سال پرانا مذہب ہے۔ رب کعبہ سورہ آل عمران آیت 19 میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں میرے بھائی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین اسلامی تھا۔ رب کریم خود ارشاد فرماتے سورہ آل عمران آیت 67 پر ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لہذا اسلام 15 سال نہیں بلکہ انسانیت کی آغاز سے چلے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اس آیت کریم ارشاد فرما دیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ پرانا ہو گیا۔ ناظرین کرام، جو چیز انسانی فطرت کے مطابق ہو وہ کبھی پرانا نہیں ہوتی۔ رب کریم خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت 42 پر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے۔ آج بھی عدل، اخلاق، حیا، حقوق العباد، حقوق اللہ، عورت کی حقوق، یتیموں کا خیال، سود سے منع، ظلم سے روکنا، شراب نوشی سے روکنا، حرام خوری سے روکنا، چوری، ڈکیتی، چھنتائی، زنا سے باز آنا، یہ سب مسائل آج ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسلام کیسے پرانا ہو گیا؟ میرے معزز سامنے نمبر 3 جو پوائنٹ ہے جدید سائنس اور اسلام میں کیا بتا رہی ہے۔ قرآن 114 سال پہلے کہہ چکا انسان کی پیدائش کے بارے میں، ثم خلقنا النطفة العلقہ، کہ اللہ نے خود فرمایا کہ انسان کی پیدائش ایک ناپاک غلیظ پانی سے ہے۔ اور آج نہیں، سائنس کو تحقیق کر کے نہیں
بلکہ 1500 سال پہلے جو سائنس کا باپ کا باپ کا باپ بھی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. زمین کے شناخت کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. زمین کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا. سمندر کے درمیان پردے کے بارے میں خود فرما دیا سورہ الرحمن میں مرج البحر یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریے، دو پانی الگ الگ ہے، جس کا خلاصہ بتا رہے ہیں. دو پانی کا کلر الگ الگ ہے، مزہ الگ ہے، ٹیسٹ الگ ہے، دونوں میں رہنے والے مخلوقات الگ ہے، لیکن بیچ میں دیوار پڑ گیا ہے. اس پانی نہ ادھر ملتا ہے نہ اس پانی ادھر ملتا ہے. جو ہم اور آپ نے باقاعدہ 1500 سال پہلے 1500 سال بعد ہمیں آپ کو اپنے آنکھوں سے معائنہ کر چکے ہیں اس سمندر کے بارے میں. کہ یہ سب سائنس حقائق آج دریافت نہیں ہوئی. تو سوال یہ ہونا چاہیے اسلام پرانا ہے یا انسانی عقل ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گویا اسلام زندہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کب گمراہ نہ ہو، قرآن اور میری سنت. یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. صبح قیامت تک یہ فارمولا اور یہ ضابطہ رہے گا. ہمیں کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، گمراہی سے بچنا ہے اور ظلم ستم سے محفوظ رہنا ہے تو قرآن نبی کی سنت کا اپنانا ہے. نمبر 5 اصول ان انبھکتوں کے لیے ہے، ان آنکھوں میں پردہ ڈالنے کے لیے ہے جو کہتا ہے اور کہتی ہے کہ اسلام 1500 سال پرانا ہے. 5 نمبر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اسلام میں نہیں، مسئلہ اسلام کو نہ سمجھنے میں، مسئلہ مسلمانوں کے عمل میں ہے. آج ہمارے اندر عمل کی کمزوری ہے. اسلام تو آج بھی کہتا ہے سچ بولو، انصاف کرو، عورت کی عزت کرو، علم حاصل کرو، رشوت سے بچو، شراب نوشی سے بچو، عورتوں کو دھرنے سے بچو اور والدین کی نافرمانی سے بچو، بہن کی حقوق کھانے سے بچو اور رشتہ داری کے فرما بردار رشتہ داری کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر مسلمان خود عمل نہ کرے تو الزام دین پر ڈالنا ناانصافی ہے. نمبر 6 اور آخری پوائنٹ، اسلام ہر دور کے لیے ہے میرے بھائی. قرآن کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. نہ صرف عرب، نہ صرف پرانا لوگ، نہ ہی گورا، نہ ہی کالا، نہ ہی ناٹا، نہ ہی ماسٹر، نہ ہی پروفیسر، نہ ہی مولوی اور نہ ہی کوئی خاص فرد ہے، بلکہ ہر قوم، ہر زمانہ، ہر انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رسول بنا کر بھیجا. اختتامی پیغام ہم تمام مسلمانوں کو اور ان تمام ویز والے کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام 1500 سال پرانا مذہب نہیں بلکہ انسانیت کا ابدی نظام ہے، زندہ کتاب کا زندہ دین ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اگر اسلام پرانا ہوتا تو آج بھی دلوں کو سکون نہ دیتا. کروڑوں لوگ اسے قبول کرتے ہیں، جدید دنیا اس کی تعلیم پر تحقیق نہ کر رہی ہوتی. میرے معزز سامعین کرام، جتنی پرانا مذہب ہوا ہر ایک میں سے بہت سارا مذہب مٹ گیا، ختم ہو گیا، بولنے والا یاد کرنے جانے والا نہیں رہا، لیکن الحمدللہ برحق دین یہی ہے. اسلام ابھی تک پھل پھول رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر انصاف ہے، بھائی چارگی ہے، بڑے بڑے حقوق ادا کرتا ہے. اگر چاہیے تو اسی اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سنا بلکہ اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ.